بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوست، جو موجودہ دور میں جو فتنے ہیں، فتنہ قادیانیت ہوگا یا اسی طرح یہودیت، عیسائیت، دہریت، جو الہاد کا جو فتنہ ہے، تو پنجپیری جماعت والوں کی کسی بھی مجلس میں آپ ان لوگوں کے خلاف باتیں نہیں سنیں گے۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دور حاضر میں ان باطل قوتوں کے ہتھیار بن کر اپنے مسلمان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہمیں اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند کو ملامت کرتے ہیں کہ آپ اختلافی مسائل کو چھیڑتے ہیں۔ تو ہاں، اگر میں اختلافی مسائل کو چھیڑتا بھی ہوں تو اس کے باوجود میرے اکابرین علماء دیوبند نے اس امت کو ایک ایسا انسان دیا ہے جس کو شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور خاتم المحدثین کہا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ان علماء دیوبند کے ساتھ پنجپیری جماعت کا مقابلہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ علماء دیوبند اور پنجپیری جماعت میں فرق کیا ہے۔ پنجپیری جماعت نے ملتانی جیسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی قرآن مجید کے بعد جو سب سے بہترین اور اچھی کتاب ہے اور صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ ملتانی نے بخاری شریف پر رد کیا اور اس کے خلاف کتاب لکھا، اور بخاری شریف کو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو انہوں نے گالیاں دی۔ اگر پنجپیری جماعت کا ہم پر اعتراض ہے تو ہمارے اکابرین نے جن پر آپ اعتراض کرتے ہیں، اس امت کو حضرت الیاس رحمہ اللہ جیسا انسان دیا جس نے تبلیغ کا مشن شروع کیا، جو پوری دنیا میں وہ تبلیغ کا مشن جاری ہے، اور کئی غیر مسلم لوگ تبلیغ کی وجہ سے اسلام لا چکے ہیں۔ اگر آپ علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہیں تو علماء دیوبند تو وہ ہے جنہوں نے حضرت شیخ زکریا کاندہلوی رحمہ اللہ جیسے لوگوں کو پیدا فرمایا، کہ جس کی ایک کتاب فضائل الاعمال، اس ایک کتاب کی وجہ سے بے شمار لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آ گئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امت میں پنجپیری جماعت والوں نے خضریات جیسے لوگوں کو تیار کیا، اور خضریات جیسے لوگوں کو امت کے سامنے پیش کیا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس احادیث کو رد کرتا ہے کہ جس کے سننے سے ایک انسان کے روح کانپ جاتی ہے۔ اگر آپ علماء دیوبند کو نشانہ بناؤ گے تو علماء دیوبند نے انگریز جیسے بڑے بڑے سامراجوں کا تخت الٹا کرنے والے لوگ اور نوجوان پیدا کیے۔ شیخ الہند صاحب، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جیسے لوگوں کو علماء دیوبند نے تیار کیا ہے۔ دیوبند کے مدرسہ میں ان لوگوں نے جب بات یہودیت کی آ جاتی تو اللہ رب العالمین نے علماء دیوبند میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا، رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ۔ پوری دنیا کی یہودیت ان سے پریشان تھی۔ اگر بات آ جائے قادیانیت کی تو اللہ رب العالمین نے علماء دیوبند میں سے ایک انسان کو چنا، شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، مفتی محمود رحمہ اللہ جیسے لوگوں کو، جنہوں نے پاکستان میں قادیانیوں کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح علماء دیوبند تو وہ ہے جو دین کے ہر کام میں صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے۔ پنجپیری جماعت تو وہ ہے جنہوں نے اس امت کے سامنے نیلوی جیسے لوگوں کو پیش کیا، جو اپنے عقل کو دین پر فوقیت دے کر اپنے عقل پر اعتماد کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو رد کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو ہم اس کو رد کرتے ہیں، وہ حدیث نہیں، اور جو عقل کے خلاف نہ ہو وہی حدیث قابل قبول ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کی خدمات ہے۔ شیخ القرآن، توحید، ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے پنجپیری جماعت نے امت کے سامنے مفتی منیر شاکر جیسے لوگوں کو پیش کیا، ان جیسے لوگوں کو تیار کیا
جو کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو کبھی قرآن مجید کی آیتوں میں غلط تحریفات کرتے ہیں، جو کبھی قرآن مجید کے الفاظ میں تبدیلی کرتے ہیں ترجمہ کے اعتبار سے، تو یہی آپ لوگوں کی خدمات ہے۔ تو میں امت مسلمہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں کہ کون لوگ ہیں جو غیر مسلم لوگوں کے سامنے سدباب بن کر مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو غیر مسلم لوگوں کا ہتھیار بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو موجودہ دور جو ہے وہ امت میں اختلاف کے بجائے اتحاد کا درس پیدا کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ اہل باطل کی طرف سے، غیر مسلم کی طرف سے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو جائے اور آپ ان کے ساتھ اتحاد کا درس قائم کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، آپ ان کو سمجھائیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے دربار میں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ یہ بندہ باطل کا ہتھیار بنے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو دلیل سے قائل کرے، تمیز سے ان کو سمجھائے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ اہل باطل کا، غیر مسلموں کا ہتھیار بن چکے ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان لوگوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو تمام فتنوں سے امان میں رکھے۔